refugees coming into the Pakistan. It's going to be a big burden on us also for that matter. یہ ایکچولی ایک لانگ ٹرم پالیسی لے کر آ رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر ہندوز اپنے جو ہے وہ جگہ بنا لیں گے. یہ اگین ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ماڈل ان اسرائیل ہے. آپ کی دکانیں نہیں ہیں, آپ کے بازار بند ہیں, آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے. You will not be able to generate money for your family. Who knows کہ کتنے لوگ جو ہے کرفیو کو توڑتے ہوئے باہر نکلے ہوں گے اپنے حق خود ارادیت کو اور اپنی جو ہے وہ سوورینٹی کو بچانے کے لیے, اور کتنے مر گئے ہیں. مسلمان تو پوری دنیا میں زیادہ ہیں لیکن ہندوؤں کا نام و نشان مٹ جائے گا. کشمیر کے معاملات ہر روز سیریس ہوتے جاتے ہیں. وہاں پہ کرفیو ہے, لوگوں کی زندگی سٹینڈ سٹل ہے, لیکن جو کانسیکوینسز ہیں ہر سطح پہ وہ جاننے کی ضرورت ہے. اور ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کشمیریوں کے حالات آنے والے ٹائم میں کیسے ہوں گے. ان کے کاروبار رکے ہوئے ہیں, ٹریڈ اینڈ کامرس پہ کچھ نہیں ہونے والا. اور پھر یہ جو 35A کو اور 370 کو ایبروگیٹ کیا گیا اور یہ کوشش کی گئی کہ نئے لوگ وہاں پہ آئیں گے, those who are going to be settler, اس کے اکنامک کانسیکوینسز کیا ہوں گے, باہر کے ممالک کس طریقے سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. یہ بڑے امپورٹنٹ اور سینسٹیو ایشوز ہیں اور ان کو ڈسکس کرنے کے لیے ہماری شیڈو منسٹر فار کامرس اینڈ ٹریڈ لبنہ بھیات ہمارے ساتھ ہیں. لبنہ, تھینک یو ویری مچ. آج یہ معاملہ ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے لیکن اس کو ہم اس پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہ رہے ہیں چونکہ آج تک جو ڈیبیٹس چل رہی ہیں وہ پولیٹیکل سائیڈ ہے, لیگل سائیڈ ہے, لیکن جو کامرس اور ٹریڈ کی سائیڈ ہے یہ ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئی. مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ کوئی بڑی انڈسٹری جموں کشمیر میں نہیں ہے. ٹورزم مین انڈسٹری ہے اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہینڈی کرافٹ کی انڈسٹری ہے. اگر کرفیو لگا رہے گا تو لوگوں کے لیے بزنس اپورچونٹی تو بہت مارجنلائز ہوتی جائے گی. دیکھیں الماس, آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے. بات یہ ہے کہ جو یہ ابھی انڈین گورنمنٹ نے ایک بڑا ہی بولڈ سٹیپ, اور بولڈ سٹیپ ان اے سینس کہ ان اے نیگیٹو وے کہ انہوں نے جو ہے اٹھایا ہے آرٹیکل 370 کو جو ہے وہ ریووک کیا ہے اور اس کو, اور اس کے بعد اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک ڈیموگرافک چینج لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنے پورے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر رہے ہیں. تو اس کا, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہاں پہ امپیکٹ آنے والا ہے. آپ کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ شارٹ ٹرم ہے یا یہ لانگ ٹرم. یہ ایکچولی ایک لانگ ٹرم پالیسی لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ, پھر اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا, میں آپ کو پیچھے لے جاؤں گی, ہندوتوا ان کا جو ایک کانسیپٹ ہے جس کو مودی صاحب جس کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ ساری ہندوتوا جو ہے وہ بی جے پی اور RSS کا جو بیسک بیسک جو اس کا جو ان کا جو رولز ہیں, جو ان کے بیسک جو ہے ان کی آئیڈیالوجی ہے وہ اس میں جو ہی بتاتے ہیں کیا ہندوتوا ہے کیا. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ دین دیال اپادھیائے is the hero of مودی صاحب. مودی صاحب follows ایک طرح سے جو ہے وہ کیا ہے بانی آف ہندوتوا کے, ون آف دا فاؤنڈرز آف ہندوتوا جو ہے تھیوری کے, جو اور ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈیموکریسی نہیں, کوئی سوشلزم کیپٹلزم کو وہ نہیں مانتے, وہ مانتے ہیں نیشنلزم, بٹ ناٹ نیشنلزم آف what we understand as nation. ان کی جو نیشن, جی نہیں, ان کی جو نیشن کی جو ان کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی انڈیا میں رہ رہے ہیں وہ ایک نیشن ہے. ٹھیک ہے, ان کی نیشن کی ڈیفینیشن ہے کہ جو ہندوز انڈیا میں رہ رہے ہیں دے آر دا نیشن. اور وہ یہ, اور اس کو جو ہے وہ جو ہے یورپ کو بھی جو ہے وہ ان کی یورپین یا باہر کی مداخلت کو بھی وہ رائٹ ونگ کیمپین ورلڈ وائڈ چل رہی ہیں. اٹ از مور کلوز ٹو دیٹ ایکچولی فار دیٹ میٹر, لیکن یہ بہت پہلے کی سٹارٹ ہوئی ہے. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے آئی تھنک دس از اے نیتن یاہو ماڈل. اچھا, میں آپ کو ایک تھوڑا سا بتاتا جاؤں کہ ہندوتوا جو ہے کشمیر کا رائٹ فرام دا ورڈ گو, جب لائک آپ 1951-52 میں نہرو جو ہے وہ اس کے سلیوشن کی بات کر رہا تھا, یہ اس وقت بھی یہی بات کر رہے تھے کہ نو, کشمیر ہیز ٹو بی پارٹ آف دی انڈیا. ایکچولی دے اسٹارٹڈ دس دی ارلیئر رائٹ فرام دا بگننگ. جو لوگ اس کاز کے لیے کشمیر کو مرج کرنے کے کاز کے لیے کام کر رہے تھے, ہندوتوا از ون آف دوز ایکچولی. دیکھیے بات سنیں, بات یہ ہے کہ جہاں پر ہم, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو اب یہ ایک چینج لے کر آنا چاہتے ڈیموگرافک, وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ لداخ میں ہندوز میجورٹی ہے جبکہ جموں کشمیر میں جو ہے وہ مسلمز میجورٹی. ٹھیک ہے, اب مسلمز جو ہے فار مینی ڈیکیڈ 70 سال ہو گئے ہیں
کہ انہوں نے انڈیا کا جو ہے اس کو کے موقف کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور یہ ایک ڈسپیوٹڈ جو ہے وہ ایک ٹیریٹری ہمیشہ سے رہی ہے، نیتن یاہو ماڈل سے آپ پہلے ڈرا کرنا چاہ رہی ہیں وہ اب یہ بات ہے کہ ان کے بالکل ایگزیکٹلی کہ نیتن جو انہوں نے اسرائیلیوں نے جس طرح سے فلسطین پہ قبضہ کیا اور ان کے جو ہے کامرس ٹریڈ کو جو ہے امپیکٹ کیا، اسی طریقے سے ان کا یہی سوچ ہے کہ ہم یہاں پر سیٹلرز لے آئیں، ہم یہاں پر فٹافٹ گھر بنائیں، اور وہ گھر پہلے جو 370 ہے اس کو جو ہے وہ انہوں نے کشمیریوں کو پروٹیکشن تھی کہ اگر کوئی بھی کشمیری جو ہے وہ نان کشمیری سے شادی کرتا ہے تو اس کو کوئی رائٹس کشمیر میں نہیں ملتے، بٹ اور کوئی بھی نان کشمیری جو ہے وہ کشمیر میں جو ہے پراپرٹیز نہیں خرید سکتا۔ اب وہ ابالش کرنے کے بعد وہ ایک اس طرح سے راستہ انہوں نے ایک فلڈ گیٹ کھول دیا ہے۔ لیکن میڈم منسٹر مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں کہ اوور نائٹ جا کے آپ وہاں پہ انڈسٹری لگا لیں، انڈسٹری لگا کے آپ نے چلانا بھی تو ہے نا، اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ٹف ایکچولی کہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کو آپ انگیج کریں انڈسٹری کے ساتھ۔ میں آپ کو بتاتی ہوں اتنا ٹف نہیں ہے، یہ اگین ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ماڈل ان اسرائیل ہے، جو وہاں کے نیٹو ہیں آپ ان کو مار دھاڑ کر کے جو ہے وہ سرحدوں کی طرف دھکیل دیں گے اینڈ دے ول ایونچولی ہم لوگوں کو اپنے رستے کھولنے پڑیں گے اپنے گھر، اور وہ ریفیوجیز ہمیں آئی فور سی 4 to 5 million ریفیوجیز ان پاکستان، اور وہاں پر جو ہے اگر آپ اس کو لانگ ٹرم دیکھتے ہیں تو ود ان 4-5 years آپ وہاں پر انرسٹ بہت زیادہ ہوگا، آپ کلنگ آف مسلمز ہوگی، تو ظاہر ہے کہ جو مسلم سیٹلرز ہیں وہاں پہ نیٹو سیٹلرز ہیں ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ بہت امپورٹنٹ ایریا پاکستان میں آ جائیں، اور اس کے بعد وہاں پر ہندوز اپنے جو ہے وہ جگہ بنا لیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایریا آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا جس کے لیے ہمیں تیار اور الرٹ بھی رہنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے، جنگ ہو یا نہ ہو یہ بات کی بات ہے، لیکن جو ایٹراسٹیز وہاں پہ بڑھتی جا رہی ہیں اور جو ریئیکشن ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر مارشل لا اٹھے گا تو جس طرح کشمیری باہر نکلیں گے تو وی سی لاٹ آف ریفیوجیز coming into the Pakistan, it's going to be a big burden on us also for that matter. الماس ابھی تو ہمیں یہ نہیں پتا کتنے لوگ مر گئے ہیں، بیکاز اتنا بلیک آؤٹ ہے وہاں پر اس وقت 7 دن سے کوئی خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی وہاں پہ میڈیا نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، 28,000 جو ہے سولجرز جو ہے اور تمام کے تمام سیکیورٹی فورسز وہاں پر ایک جگہ کو انہوں نے کانڈون کیا ہوا ہے، اور آپ یہ سوچیں ابھی فی الحال جو ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں، یا بوڑھے لوگوں کو، بیمار لوگوں کو دوائیاں نہیں مل رہی ہیں، بچوں کو دودھ نہیں مل رہا ہے، دکانیں نہیں کھلنے دے رہے ہیں، خدا جانے کتنی اموات ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے، جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ نہیں ہیں، اور ان کو جو بالکل اس کو جو بلیک آؤٹ ہوا ہے جس میں کشمیریوں کو نہ باہر کا پتہ چل رہا ہے نہ باہر کی دنیا کو کشمیریوں کا پتہ چل رہا ہے، ہو نوز کہ کتنے لوگ جو ہے کرفیو کو توڑتے ہوئے باہر نکلے ہوں گے اپنے حق خود ارادیت کو اور اپنی جو ہے وہ سوورینٹی کو بچانے کے لیے، اور کتنے مر گئے ہیں اور کتنے شہید ہوئے ہیں، لہٰذا جو ہے وہ ہمیں ابھی تو ان نمبرز کا ہی نہیں پتا، یہ تو ابھی جب کرٹن انویل ہوگا اور تو پھر پتہ چلے گا، دے آر اسٹل ان پروسیس، ابھی جو ہے ان کو دونوں ہاؤسز سے یہ بلز پاس کرانے ہیں، اور ابھی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اس پہ جواب دینا ہے۔ کشمیریز کی مسریز جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں آنے والے ٹائم میں، جی کشمیریز آر آلریڈی ایٹ وار، وہ تو وار تو وہاں پر شروع ہو چکی ہے، ایٹ لیسٹ جو بیسک لائف تھی وہ تو ان کا ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چل رہا تھا، بٹ ناؤ وی سی دیٹ بینگ گیٹنگ آن ہولڈ ایکچولی، اور وہ بڑا پرابلمٹک ہوتا نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ آپ کی دکانیں نہیں ہیں، آپ کے بازار بند ہیں، آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو جنریٹ منی فار یور فیملی، تو ہاؤ ول یو بی ایبل ٹو فیڈ دیم ایکچولی؟ بھائی دیکھیے اب میں وہی بات کر رہی ہوں کہ جو امیر تھے انہوں نے تو اپنا راشن جو ہے وہ جمع کر کے رکھ لیا، ٹھیک ہے، واٹ اباؤٹ غریب لوگ جن کا ڈے ٹو ڈے ان کا جو ہے وہ کھانا پینا چلتا تھا؟ تو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ کہ گورنمنٹ آف پاکستان جب وہ اپنا احتجاج تو کر رہی ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ، لیکن وہ UN8 کو، UNSCR کو، جو ان کے جو ریفیوجیز کے جو آرمز ہیں ان کو وہ انووک کرے کہ جی دیکھیے پلیز اگر وہاں پہ پیرا ٹروپس کے تھرو جو ہے وہ سوکھا دودھ پھینکا جائے یا کھانا پھینکا جائے، یا پھر انڈیا کے اوپر جو ہے اخلاقی دباؤ ڈالے، OIC اخلاقی دباؤ ڈالے کہ ہمیں بتایا جائے وہاں پر کیا چیزیں ضرورت ہے تاکہ مزید جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اموات نہ ہو۔ ویری رائٹ۔ اچھا کشمیر ہر روز ہمارے گھروں میں ڈسکس ہوتا ہے، میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ بچے جو ہماری جنریشن، نئی جنریشن ہے، وہ بھی ہم سے یہ ڈسکس کرتے ہیں جن کو شاید کشمیر کا اتنا پتہ نہ ہو، اور ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ بھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ گھر کے اندر کس طرح کی ڈسکشن چل رہی ہے، بچے کیا چاہ رہے ہوتے ہیں اور پیرنٹس کیا چاہ رہے ہیں؟ یو میٹ لاٹ آف پیپل اینڈ آل دیٹ، بچے تو بڑے اگریسو کہتے ہیں لڑ لو، لیٹس فائٹ ود دیم ایکچولی، بٹ واٹ کائنڈ آف
of arguments in the debate you see taking place with the families? I tell you एक interesting story कि I was with my own family and my mother narrated a single and she's a very pro democratic person और tyranny को हमेशा जो है उन्होंने denounce किया है, लेकिन इसके साथ साथ हमें आज जनरल ज़िया जिनको हम हमेशा जो है आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हिम जब आप हिस्ट्री को देखते हैं, लेकिन आज मुझे भी वो याद आ रहे थे कि जब उन्होंने इंडिया का दौरा, वो इंडिया में थे और राजीव गांधी इस वक्त जो है वो थोड़ा सा इमोशनल था बिकॉज उसको लगता था कि खालिस्तान मूवमेंट के जो है के बिहाइंड पाकिस्तान है, पाकिस्तान की इंटरफेरेंस है और खालिस्तान मूवमेंट की वजह से ही गोल्डन टेम्पल पे हमले की वजह से ही इंदिरा गांधी को जो है उनके सिख गार्ड ने असैसिनेट किया था, तो उनका एक पर्सनल एक ग्रज थी, तो उसकी वजह से उन्होंने कि पूरी की पूरी आर्मी को मोबिलाइज करके सरहदों पे भेज दिया। और उस वक्त जो है वो ज़ियाउल हक साहब जो है वो हमारे जनरल ज़ियाउल हक है वो उस वक्त वहाँ पर दौरे पर थे और उस वक्त राजीव गांधी ने बड़े तंज़ी अंदाज में उनको जो है वो क्रिकेट मैच इंडिया पाकिस्तान का जो है वो देखने की दावत दी एंड he accepted it, went and watched the match and the next day he was flying out airport पे जी बिल्कुल एयरपोर्ट and he just shook hand with Rajiv Gandhi and he said कि he took him aside actually exactly and he very बड़े उन्होंने बड़े साफ अल्फाज में कहा कि अगर आप पाकिस्तान को इन्वेट करना चाहते हैं तो लोग फिर आप ये याद रखें कि लोग चंगेज खान को बोलते हैं, बिल्कुल सही है, वहाँ पर वो तबाही होगी बिकॉज वी आर और हम किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करेंगे अपनी सॉवरेनिटी के लिए, अपनी लैंड के लिए, और होगा क्या कि हो सकता है कि पाकिस्तान निस्तो नाबूद हो जाए, लेकिन इंडिया भी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि इंडिया भी नहीं बचेगा, लेकिन ये याद रखिए मुसलमान तो पूरी दुनिया में ज्यादा है, ठीक, लेकिन हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। कहा जाता है राजीव गांधी के रंग बदल गए वहां, बिल्कुल। तो आप ये देखिए, यही जो है एक जज्बा हुब्बुल वतनी और एक वो जो एक हम कश्मीर शायरा के करीब है, हमारे कायदे आज़म ने फरमाया था, ठीक। तो वो हम लोग जो किताबों में पढ़ते हैं, बच्चों को अभी तक हम किताबों पर पढ़ा रहे हैं, हम उनको क्या जस्टिफाई करें अभी इस वक्त। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच लुबना, बहुत शुक्रिया। और जंगें जो हैं वो हार जीत के लिए नहीं, बासकत वकार के लिए लड़ी जाती हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को असर्ट करें। दिस द राइट टाइम। हिस्ट्री के इस बोर्ड पे हमें अपने आप को मजबूत तरीके से आगे लेके जाना है, कश्मीरियों के साथ रहना है, और कश्मीरियों के लिए जो मुश्किलात है आने वाले टाइम में वो बढ़ती नज़र आ रही हैं। शायद हमारे यहाँ पे रेफ्यूजीज़ जो है उनका इन्फ्लक्स भी हो, हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, और शायद वो लोग जो जिनके बिजनेसेस बंद होते जा रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही हैं, हमें उनको भी लुक आफ्टर करना पड़े। दिस इज़ समथिंग विच वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिकॉज वी कैन नॉट लीव कश्मीरीज अलोन। थैंक यू वेरी मच।